یاری پشیمان پشیمان مدد کن یا رسول اللہ پشیمان پشیمان مدد کن یا رسول اللہ پشیمان پشیمان۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ دوستوں میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے لیے، اور ویڈیو جو ہے نا بریلوی حضرات، پیارے پیارے نیلے نیلے لال پیلے گلابی، تو ان کی عجیب ہی کہانیاں ہوتی ہیں، عجیب ہی فلسفہ ہے اس طبقے کا، تو جو بس دل میں آ جاتا ہے بول دیتے ہیں، نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بات پہلے توڑو پھر بولو۔ مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ تولتے نہیں ہیں، یہ بول دیتے ہیں، بعد جب پہ تول دیتا ہوں۔ تو پہلی ویڈیو جو ہے نا بیشتی دروازے کے بارے میں، اور مفتی جو ان کا ڈیفینس کرنے والا ہے، ڈیفینڈر ہے، مفتی میراسی تے انجینئر صاحب کہندے انہوں مفتی سمر عباس ہی کہ قمر عباس ہے، اس کی ذرا سنیں کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد پپا جانے کی بھی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں، بہشتی دروازے کے حوالے سے بھی۔ بالکل، اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں۔ اب میں نا ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر نا بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تائیدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا۔ اب تو سچ بول دے بھوسڑی۔ یہ کیا، اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے، اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں، تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر میر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا۔ تو اس نے آ کر چند اس کے چمچے کڑچے بھی ساتھ تھے، میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں، تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر، کیا یہ شرک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ہاں یہ نہیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا بھیا روکے، ہماری بھی بات سنو گے ذرا، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت تائیدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو۔ اوہ یار یہ کتنی، اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے، آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ کہا بالکل یہ حدیث ہے۔ فرمایا رک جا پھر۔ فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی۔ فرمایا بابا کے بارے میں کیا کیا؟ کہہ رہے تھے تو مسلمان ہوتا ہے، لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ فیض سے۔ اچھا، فرمایا مسلمان ہے بلکہ مسلمان گھر ہیں؟ کہا بالکل۔ ولی کامل ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ کون ہیں یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں؟ اس کی بات میرے سمجھ میں تو نہیں آئی، جو اس نے حدیث سنایا اور حدیث کو جوڑ دے رہا ہے کہاں پہ، یہ وہ کہانی ہو گئی، وہ قصہ، وہ شعر ہو گیا کہ بھائی سن نہر والے پل تے بلا کے تے میری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ بات تو صحیح ہے، دوڑنا تو پڑتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث سنا رہا ہے کہ مسلمان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پہلے تو سمپل سا سوال ہے، تم کیسے کنفرم کر رہے ہو کہ یہ جنت کا باغ ہے؟ صحیح پکڑے ہیں، یہ کام موثر بنا دیا ہو، دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن تمہیں کیسے کنفرم ہے، یا اسے کیسے کنفرم تھا جس نے یہ سوال کیا ہے؟ مفتی مولوی صاحب پہ جو ہے اس نے کیا نا، مولوی پہ سوال، اسے کیسے کنفرم تھا؟ کیسے تم لوگ کنفرم کر رہے کہ یہ جنت کا باغ ہے؟ کیا کیا نا مولوی پہ سوال، اسے کیسے کنفرم تھا؟ کیسے تم لوگ کنفرم کر رہے کہ یہ جنت کا باغ ہے؟ کیا کیسے کنفرم کر رہے ہو؟ مان لیا تیری پکی ایسی لے لی کال آئی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ٹھیک ہو گیا باغ ہے، تو
تو یہ دروازے کا کیا مطلب، کس بنا پہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، جو اس دروازے سے گزر جائے وہ جنتی ہے؟ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں. اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں مین ٹاپک تو یہی ہے کہ بھائی کیسے یہ چیز آپ اس پہ آ نہیں رہے ہو. اب فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے بیٹھنے سننے والے جو آپ کو سامنے سننے والے جو ہیں وہ بھوسا پڑا ہے ان کے ادھر. جو آپ نے جوڑ دیا نا وہ جوڑ اس طرح ہے جس طرح میں نے یہ شعر کا جوڑ دیا ہے کہ سنو نہر والے کل دے بلا کے تے میری کشتی ڈوبی وہاں جا پانی کم تھا. اس طرح کا جوڑ آپ نے ملایا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. چلو ابھی نیکسٹ پاپا جانی کی ویڈیو دیکھتے ہیں. پاپا جانی کیا کہتا ہے بیشتی دروازے کے بارے میں، اس کی بھی سن لیں عقلی دلیل، کیونکہ وہ بھی عقلی دلیلیں بہت دیتا ہے، شاید وہ سمجھا سکے. چلیے دیکھتے ہیں. محرم الحرام میں پاک پتن شریف میں ایک دروازہ جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے کھولا جاتا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ یا جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے، اور حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتہ چلایا تھا نا. ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر. پھر صحابہ کرام 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گئی. پھر یہ تو قطعی جنتی، پھر مطلقاً ہر صحابی جنتی، پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی. جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں. یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت. اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے. اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے، اور اسی منن والے سوچن والے نہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. لو جی سامبو این بھی سامبو. बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं. یہ بابے اور نہیں وہی کہانی سنا رہے ہیں. اس واقعی کشتی ادھر ڈبو دی تھی جدھر پانی کم آئی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے. اہل نت انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہاں حدیث سے وہ بھی ثابت ہیں، جنتی لوگ بھی ثابت ہیں. وہی حدیث او پاگل کے بچے، حدیث سے یہ کدھر ثابت ہے؟ مرزا سے تم لوگ جلدی جلدی بڑھوائیے بھائی. ڈگری دکھا بینڈ دیڑی ہے انہوں ڈگری وہی چیک کرنی ہے. دلڑ کو کون ڈگری پوچھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ننگا کرتا ہے نا تو اس کی اتنی عقل بند کر دیتا ہے، دماغ اتنا بند کر دیتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے جو ہے نا کپڑے اتارنا شروع کر دیتا ہے. اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑا بزرگ ہے، بہت یہ بھائی بزرگ نہیں، اس کے کپڑے اتار رہے ہیں، تم لوگوں کو پتہ نہیں، اور تم لوگ خود ہی یہ بھی لگا ہوا ہے اتارنے کو، اور تم لوگ بھی اتار رہے ہو. کوئی بھی تم لوگوں میں عقل دانا شخص نہیں ہے یار. کوئی بھی عقل سوچ و فکر کوئی بھی اتنا نہیں ہے یار. بس باندر کے ہاتھ میں ماچس آنے والی بات ہے. ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہ کرے، گند ہو، زمانے کی گند ہو، وہ یہ بیشتی دروازے سے یار گزر جائے تو جنتی ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے یار؟
وہ سننے والے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہے, ان کو پیسے دے کے لے آتے ہو یا واقعی ان کی ڈبوں میں کچھ نہیں ہے. یہ امیر اہل سنت ہے, امیر اہل سنت. ان بندہ نت پاوے نا. ابھی اس نت کے بارے میں جو ہے نا, چمچی چمچنی چمچی, وہ کیا کہتا ہے وہ سنیں, اس کی تعریف میں کیا کہتا ہے وہ سنیں, پھر بات کرتے ہیں. آپ کی گفتگو سن کے اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں کی احتیاط ابھی یہ کوئی جاہل بندہ کر سکتا ہے؟ بتائیں ذرا نا مجھے, کر سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی لوگ کہتے ہیں یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے, ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں. میں کہا امیر اہل سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں, زمانے بھر کے علماء نے کہا بھائی, ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں. جی وہ تو کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی جامعہ میں نہیں گئے, وہ عالم کیسے بن گئے؟ میں کہا بیٹا تجھے عالم کی تعریف ہی نہیں پتا, علماء کے پاس آ کے بیٹھ, علماء تجھے بتائیں نا عالم کسے کہتے ہیں. یار جس کی نظروں نے ہزاروں کو عالم بنا دیا, واہ ہے, وہ خود عالم نہیں. اس نے نگاہ مار کے کتنے لوگوں کو عالم بنا دیا, لیکن خود نہ بن سکا. خود کیڑا بھی مدنی طریقے سے کاٹتا ہے, اور کھیلا بھی جو ہے نا, اس کھیلے کا رخ بھی جو ہے نا قبلے کی طرف کرتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے. داتا صاحب کی گوڑی بھی جو ہے نا بجاتا رہتا ہے, اور ایک کماؤ 10 کھاؤ کے گن بھی گاتا رہتا ہے. خود نہ سیکھ سکا, خود نہ بن سکا عالم, نہ بابا. اگلی ویڈیو ہے راشد محمود کے بارے میں. مفتی راشد محمود, وہ انجینئر کے بارے میں کیا کہتا ہے. انجینئر کے بارے میں کہتا ہے کہ میری ایک ویڈیو جس میں غوث الاعظم نے لوٹا قبلے رخ نہ رکھنے پہ اپنا مرید نظر مار کے مار دیا, اس نے میری کلپ کاٹی ہوئی ہے, پوری کلپ, مطلب اس نے آپ کی کلپ میں نے پوری سنی ہوئی ہے. پہلے آپ لوگ یہ اس کے اسٹیپ سنیں, صحیح ہے, یوٹیوب پہ اس کی یہ کلپ ہے, جا کے پوری دیکھیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. ان کے کسی مرید نے ان کے لوٹے کو قبلہ رخ نہیں رکھا تھا, تو غوث پاک نے نگاہ سے اس مرید کو جہاں وہاں کر دیا. اس کا جواب دیتے ہیں. یہ نام نہاد علمی کتابی کی طرف سے اس پر بڑا شور مچایا گیا ہے, اور کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا تھا, اور اسی جواب کے اندر جب میں نے اسی واقعے کو دہرایا تو اسی میں سے کلپ کاٹ کے تو یہ علمی کتابی جو ہے نا اسی کو اپنی ویڈیوز کے اندر بار بار استعمال کرتا ہے. جی اس کلپ میں اس نے کہیں بھی الف سے لے کے یہ تک میں نے پوری کلپ دیکھی ہے. یہ بھی وہی گانا ملا رہا ہے, سانو نہر والے پل سے ملا کے بلا کے تھے انہوں یہ ٹرک تلے آ گیا. گانیاں سنا رہے ہیں وہاں چوڑی. کہیں بھی آپ نے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ بھائی غوث الاعظم نے بندہ کیوں مارا, کیوں نگاہ مار کے اس نے بندہ مار دیا. آپ کہتے ہو وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, کہتے ہو نا دلوں کا راز جاننے والا ہے, غیب علم جاننے والا ہے, پتہ نہیں اللہ سے باتیں, اللہ کی بھی ساری سٹوریاں جاننے والا ہے, آپ لوگوں کے. تو اس کو یہ نہیں تھا پتہ کہ میں یہ نگاہ ماروں گا تو میرا یہ مرید مر جائے گا. کیوں ماری نگاہ, کیوں؟ اس کو اس کے اندر کا نہیں تھا پتہ کہ یہ مرید میرے سے کتنا ڈرتا ہے, یا میری کتنی عزت کرتا ہے, یا کتنا بزدل ہے, یا اس کے اندر کتنا جگرا ہے, یا کتنی بات یہ برداشت کر سکتا ہے. تو اگر میں نگاہ ماروں تو اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے تو کیوں ماری نگاہ. یہ تو اس طرح بات ہے کہ بھائی میں تم کو خیر مار رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا, مرو بچو, بھائی خیر تو تم اس کو مار گیا, ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا. یہ تو آگے اس کے نصیب میں مرے یا بچے, مر گئے. پرچہ تو واقعی ہونا چاہیے, مرزا صاحب تو صحیح ہے. دلوں کا حال جاننے والا ہے تو اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرا مرید کتنی برداشت رکھنے والا ہے, یہ نگاہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں, کتنی برداشت, کتنا کرنٹ برداشت کر سکتا ہے, کتنی واٹ کرنٹ میں اس کو ماروں تو یہ خالی اس کو عقل آئے گی, مرے گا نہیں. اس نے تو فل 11,000 ہی چھوڑ دیا, تو مارنے کے ارادے سے چھوڑا ہے نا. جنتا معاف نہیں کرے گی.
یا تو وہ دلوں کا حال نہیں جانتا, ٹھیک ہو گیا, اس کو پتہ نہیں چلا. اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ ہو گیا بس ایک واقعہ, تو پھر وہ دلوں کا حال نہیں جانتا. اگر دلوں کا حال جانتا ہے تو پھر قاتل ہے, پرچہ ہونا چاہیے تا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, اور اس سے میرا دل خوش ہو جائے گا, اور دل خوش ہوگا تو میں دعا دوں گا, اور دعا دوں گا تو آپ جنت میں جاؤ گے, اور وہ بھی مرنے کے بعد. اگر جلدی جانا چاہتے ہو تو آپ کو بیشتی دروازے پہ لے جاؤں گا, وہاں آپ کو گزار لوں گا, تو آپ جنت چلے جاؤ گے پپا کی گارنٹی پہ. لے کے جانا میرا کام. سلام, چینل کو سبسکرائب کریں.